السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے درمیان آ چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کا جو مقصد ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کا تقوی ہمارے دل میں پیدا ہو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس مہینے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ آپ کے سامنے کچھ نصیحت کرنے کے لیے میں آیا ہوں کہ یہ ایک مہینہ ایک تو بہت ساری خصوصیت رکھتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اس مہینے میں لوگ اپنی صحت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں، لیکن ہوتا اس کے اپوزٹ ہے کہ لوگ اس مہینے میں بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہماری باڈی کا جو ہیلنگ کا جو سسٹم ہے، جو بہت بہتر طریقے سے اس مہینے میں ورک کرتا ہے الحمدللہ، لیکن اس کو غلط طریقے سے ہم لوگ جو ہے اس کو استعمال کرنے کی وجہ سے ہمارا جسم جو کام کر رہا ہے، جو آپ کی ہیلنگ کر رہا ہے، وہ ہیلنگ نہیں کر پاتا۔ تو میں کچھ آپ کے سامنے نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، سحری کرنا سنت ہے۔ صحابہ اکرام جو ہے بغیر سحری کے روزہ رکھا کرتے تھے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو، سحری میں خیر ہے، سحری میں برکت ہے، ٹھیک ہے۔ تو سحری کرنا یہ سنت ہے۔ اس کے بعد صحابہ اکرام جو ہے سحری کرتے تھے، اور ایک وجہ بتائی اللہ کے نبی نے، فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ وہ لوگ جو ہے رات تمام کھاتے پیتے ہیں اور سو جاتے ہیں، بغیر صبح سحری کرے کے دن بھر بھوکا رہتے تھے۔ وہ روزہ اس دور میں جو جیسا تھا وہ روزہ رہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ان کی مخالفت میں سحری کیا کرو۔ سحری کرنا یہ سنت ہے، اگر آپ سحری نہیں کرو گے تو بھی آپ کا روزہ ہوگا، لیکن ایک سنت آپ کی چھوٹ جائے گی۔ تو صحابہ اکرام اور اللہ کے نبی جو ہے سحری پر روزہ رکھا کرتے تھے، کھجور پر روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ ایک سنت ہے، کھجور پر سحری کرنا ہے۔ تو میری ایک آپ لوگوں سے جو ہے یہی پہلی نصیحت یہ ہے کہ آپ لوگ سحری میں بہتر سحری وہ ہے جو کھجور سے ہے، تو کھجور سے سحری کرنے کی کوشش کریں۔ 3 یا 5 یا 7 کھجور آپ سحری میں لیں، یا ایک کھجور پر بھی آپ کی سحری ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ تو آپ کوشش کریے، دیکھیے آپ اگر سحری میں کھجور کھاؤ گے تو آپ کا روزہ بہت بہتر جائے گا، بمقابل اس کے کہ جس میں آپ سحری میں بہت زیادہ کھاتے ہو، چاول، روٹی، سالن وغیرہ، مسالے، تہاری، بریانی، جو بھی ہے آپ ہیوی فوڈ جو انٹیک کرتے ہو، بس یہی آپ کا ذہن میں رہتا ہے کہ سائیکالوجیکلی کہ دن بھر بھوکا رہنا ہے، اگر زیادہ کھائیں گے تو ہمارا روزہ اچھا جائے گا۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اور یہ بس خالی ہمارے نفس کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ ہم اگر دن بھر کھائیں گے، دن بھر نہیں کھا رہے ہیں، اسی لیے سحری میں بہت زیادہ کھانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان ختم ہونے کے بعد لوگوں کو جب عادت ہو جاتی ہے سحری میں کھانے کی، بہت زیادہ کھانے کی، تو سحری رمضان ہونے کے بعد بھی آپ دیکھو گے کہ عید کے اگلے دن سے ہی آپ کو اس وقت آپ جیسے کہ ایک نفسانی ایک اندر سے ایک طلب ہوگی کھانے کے لیے۔ تو آپ کوشش کریں کہ سحری کو سمپل کرنے کی کوشش کریں، کھجور پر سحری کریں۔ آپ کو کھجور میں جو فائدے ہیں، کھجور کی جو آپ کو جو روزہ جو جتنا بہتر جائے گا، شاید آپ کا کھانا وغیرہ جو کھانے سے نہیں جائے گا، کیونکہ کھجور میں جو آپ کو انرجی محسوس ہوتی، وہ آپ کو کھانا کھانے سے آپ کو دن بھر سستی آتی ہے، اور باضابطہ سینے میں ایک قسم کی جلن ہوتی ہے، اور ایسڈ ریفلیکس ہوتا ہے، ڈکار وغیرہ آتے ہیں، کانسٹیپیشن ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو۔ تو یہ دن بھر سستی میں روزہ جاتا ہے، لیکن آپ اگر سحری پر کھجور پر سحری کرو گے تو انشاءاللہ آپ کا روزہ بہت بہتر جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ہمارا تجربہ ہے پرسنلی الحمدللہ۔ آپ پورا رمضان بھی ایسا گزار سکتے ہو، 1-2 روزے آپ ایسا رہ کر دیکھیے، ایک بار کھانا ایک سحری میں کھائیے، ایک بار کھجور پر سحری کر کے دیکھیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ دن میں جو ہے جو بھی آپ کے فارمیلٹیز ہے، جو بھی آپ کے کام وغیرہ ہے، اس کو فارغ ہو کر دوپہر کے وقت میں تھوڑا سا آرام کرنے کی کوشش کریں۔ فجر کے بعد سونے سے بہتر ہے کہ آپ دوپہر میں تھوڑا سا آرام کریں، ٹھیک ہے۔ فجر کے بعد آپ کو جو بھی آپ کے کام وغیرہ ہے اس کو ادا کر لیجئے۔ شام دوپہر کے وقت میں تھوڑا سا جسم کو آرام دیجئے۔
دھوپ بہت زیادہ ہے، تو آپ سحری میں کھجور اور آدھا گلاس پانی یہ کافی ہے آپ کے لیے. بہت زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ پانی پینے سے ہم کو جسم میں جو ہے پانی کی جو دن بھر جو پیاس کی شدت نہیں ہوگی، مگر یہ بالکل غلط ہے. اگر آپ 2 گلاس پیو یا 3 گلاس پیو، وہ جو بھی پانی ہے آپ کا جسم صرف آدھے گھنٹے 1 گھنٹے میں جسم سے باہر نکال دیتا ہے جسم پیشاب کے ذریعے سے. آپ آبزرو کریے، ٹھیک ہے. تو 3 یا 5 کھجور پر سحری کرے، تھوڑا سا پانی پی لیجئے. پھر افطار میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے آپ کو رمضان میں جو ہے اللہ کی رحمت ہے کہ بہت سارے فروٹس آپ کو اویلیبل ملتے ہیں. تو فروٹس پر افطاری کرے. اور یہ شوگر پروڈکٹس جو بھی ہے، رسنا ہو، ٹینگ ہو، یا پھر آپ کے روح افزا ہو، یہ چیزوں سے تھوڑا سا بچیے. یہ چیزوں کو استعمال کرنے کے بجائے آپ نیمبو پانی وغیرہ لے سکتے ہو، نمک کے، یا پھر آپ جو بھی ہے مٹھاس میں آپ نیمبو پانی یوز کریے، فروٹس وغیرہ یوز کریے. اس کے بعد افطار کے بعد بھی آپ جو ہے اپنا جو بھی میلز ہے، ڈنر ہے، عشاء سے پہلے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں. عشاء کی اذان کے بعد کچھ بھی مت کھائیے. عشاء سے پہلے آپ کا ڈنر جو بھی لاسٹ میل ہے اس کو کمپلیٹ کریں. عشاء کے بعد، تراویح کے بعد کچھ بھی مت کھائیے. آپ اس کو پورا مہینہ ایسا گزارے کہ سحری سے افطار تک تو آپ روزہ رہتے ہو. افطار کے بعد جو کھا رہے ہو اس کے بعد سے سحری تک کچھ بھی مت کھائیے. اس میں آپ کو یہ ہوگا کہ جسم کو زیادہ سے زیادہ وقت ملے گا آپ کی باڈی کو ہیل کرنے کے لیے، ریپیئر کرنے کے لیے. کیونکہ اگر آپ کھاتے پیتے رہو گے تو آپ کی باڈی کو آپ دگنا کام دے رہے ہو. بار بار کھا رہے ہو جو کہ پہلے سے ہی ڈائجسٹ نہیں ہوا ہے، پھر باڈی دوسرا کام آپ اس کو لگا رہے ہو. تو آپ ایسا انٹرمیڈیٹلی کھانے کی کوشش کریں. تراویح کے بعد کچھ بھی مت کھائیے. دیکھیے رمضان جو اصل مہینہ ہے وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا ہے، کھانے پینے سے رکنا ہے. دن بھر روزہ رہے ہو، لیکن لوگوں کا یہ معمول بن چکا ہے کہ دن بھر روزہ رہنا ہے، رات تمام کھانا ہے. افطاری میں بھی بہت زیادہ انٹیک کرتے ہیں، تلن کی چیزاں کھاتے ہیں، جوس وغیرہ لیتے ہیں، باہر کے کولڈ ڈرنکس وغیرہ لیتے ہیں. افطار کے بعد بھی کھانا کھاتے ہیں، تراویح کے بعد بھی کھاتے ہیں. تراویح کے بعد ہوٹلوں کے چکر لگاتے ہیں، حریص ہو یا پھر جو بھی ذائقے دار چیزیں ہیں رمضان میں جو غیر رمضان میں نہیں ملتی، وہ پورے رمضان میں آپ کو ملتے ہیں. لیکن یہی ہے اصل کہ آپ اپنے نفس کو کنٹرول کریں، کھانے پینے سے رکے، ٹھیک ہے، کھانے پینے سے رکے، اور جس سے آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی. اوشینو شانی ایک جاپان کے سائنٹسٹ ہے، انہوں نے ایک ریسرچ کی ہے جس کے اوپر ان کو 2016 میں نوبل پرائز ایوارڈ بھی ملا ہے کہ ہمارے جسم کو اگر ہم باہر سے کھانا نہیں دیں گے تو باڈی اندر کے خراب سیلز کو، خراب کچرے کو، اپنے جسم کے اندر کے بیماریوں کو کھانا شروع کرتی ہے، جس کو میڈیکل ٹرم میں آٹوفیگی کہا جاتا ہے. تو آپ لوگ اگر ایسا سحری سے افطار تک کچھ بھی نہیں کھا رہے ہو، پھر افطار کے بعد جو کھا لے رہے ہو، سحری تک کچھ بھی نہیں کھا رہے ہو، تراویح کے بعد سو جا رہے ہو، تو باڈی کو بہت زیادہ ٹائم ملتا ہے، الحمدللہ انف ٹائم، کہ آپ کی باڈی اندر کے تمام بیماریوں کو ختم کر دے گی انشاءاللہ. جو سال بھر آپ غلطیاں کیے ہو، انشاءاللہ یہ مہینے میں اگر آپ صحیح طریقے سے روزہ رکھو گے، صحیح طریقے سے فاسٹنگ کرو گے، تو انشاءاللہ آپ کی صحت بحال ہو جائے گی. اور جو لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ اپنا بہت زیادہ ویٹ ہے، لوگوں کا کمپلین کرتے ہیں کہ 100-120 کلو وزن ہے، ویٹ کم کرنے کی خواہش کرتے ہیں، کہ کوئی پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ میں جو بتایا ہوں نصیحت کو فالو کرے، جو بھی کھا رہے ہو ایک جو ہے لمٹ سے کھائے، ٹھیک ہے. جو سحری جیسا کرنا ہے ویسا کرے، افطار جیسا کرنا ہے ویسا کرے. آپ کی باڈی کے اندر کے کچرے کو جسم خود کھا لے گا. اوشین وشانی یہ بتایا ہے کہ اگر کینسر کے سیلز بھی ہے تو باڈی اس کو بھی کھا لے گی. تو یہ باڈی کے اندر جو سیلف ہیلنگ میکانزم اللہ نے بنایا ہے، تو اس کو کام کرنے اگر آپ دو گے تو وہ کام کرے گی. اگر آپ دن بھر کھانے پینے کو، رات تمام کھانے پینے کو لگا دو گے تو آپ کی باڈی جو فنکشن کرنا ہے، جو ہیلنگ کرنا ہے، وہ نہیں کر پا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ نصیحتوں کو فالو کرے. پانی بھی لوگوں کا یہ ذہن رہتا ہے کہ پانی زیادہ پینا ہے، اتنا پینا ہے، اتنے کوانٹٹی لینا ہے، دن بھر روزہ رہنا ہے، جس کی وجہ سے پوری رات لوگ افطار کے بعد پیتے رہتے ہیں. تراویح میں ہر 2 رکعت کو پانی پیتے ہیں، گویا کہ نیکسٹ ڈے کا جو کوانٹٹی ہے وہ ابھی رات میں فلفل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. آپ کی باڈی کو پتہ ہے، آپ کی باڈی انٹیلیجنٹ ہے
کہ اس کو پتہ ہے کہ کب پانی پینا ہے، جب اسے پانی دیجیے۔ جیسے آپ غذا لوگے ویسی آپ کی پیاس بڑھ جائے گی۔ جیسے کہ آپ زیادہ گرم کھانے، مسالے دار کھانے کھاؤ گے، مسالے دار حریص کھاؤ گے یا پھر بریانی وغیرہ کھاؤ گے، آپ کی پوری رات پیاس لگے گی، اگلا دن روزے میں بھی آپ کی روزہ بہت مشکل سے جائے گا۔ تو اچھی غذا لیجئے، سمپل غذا لیجئے، رمضان کو بہتر طریقے سے گزاریے۔ اور ہم جو بتاتے ہیں پیشنٹس کو، 4G کو، یہ بہت اچھے طریقے سے یہ 4 گولڈن رولز کو یہ مہینے میں آپ فالو کر سکتے ہو۔ بھوک سحری میں نہیں رہتی ہے، جتنی ہے اتنا کھا لیجئے، تھک گئے تو آرام کریے۔ رات کی نیند، رات چھوٹی ہوتی ہے رمضان میں، عشاء تراویح کے بعد آ کے سو جائیے۔ رات میں 3 بجے 4 بجے آپ تہجد کے وقت میں 3 بجے اٹھیے، تہجد ادا کر پھر سحری کو پھر تیار ہو جائیے۔ تو ایسے اگر روٹین کو فالو کرو گے تو آپ کی ہیلتھ انشاءاللہ، آپ یقین مانیے کہ ڈے 1 سے آپ اگر یہ فالو کریں گے تو ڈے 30 تک آپ کا انشاءاللہ بہت ساری تکلیفیں، بہت ساری بیماریوں کے لیے جو ہمارے پاس علاج کے لیے آ رہے ہو، وہ اگر میرا علاج نہیں بھی کراؤ گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی بیماریاں ایسے ہی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس رمضان کی عبادتوں کو قبول کرے۔ ہم سب کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سبھی بیماروں کو اللہ شفائے کامل دے، آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔